بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو یہ مبارکباد کی بات ہے، اور جو اس دور کے اندر جس کی فکر ہونی چاہیے تھی، اور میں اکثر ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ جو علمی انداز میں ایک ہوتا ہے جلسے کا انداز اور ہوتا ہے، وہ تو ایک مطلب جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں، دشمن طاقتیں ہوتی ہیں، ان کو ایک طاقت شو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میری حضرت حیدری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سن 2007-8 کے زمانے میں جب تشریف لاتے تھے گھر، تو اس وقت میں نے حضرت کو یہ تجویز پیش کی کہ اس وقت بڑا جلسوں کا دور تھا اور بڑی سختی بھی تھی انتظامیہ کی طرف سے، تو بڑی مشکلات ہوتی تھیں۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا تھا کہ یار اس سے نہ کریں، کہ ایک تو پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، پھر مطلب کہ وقت بھی بڑی پابندی، پھر انتظامیہ کے ترلے منتیں، مطلب ہے کہ جس کو ہم سلام بھی نہیں شاید لینا چاہتے دوسرے مسلک کی وجہ سے یا مخالف مسلک کی وجہ سے، اس کی بھی ترلے منتیں کرنے جاتے ہیں، افسر وہ آ جاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو بہرحال اس وقت جب حضرت تشریف لائے تو میرے گھر میں تھے سارے فیصل آباد کے علماء بھی اور طلباء بھی، کافی مجمع تھا، کچھ 100-150 کے قریب سوال جواب کی مجلس تھی۔ تو اس وقت میں نے حضرت سے یہ جب گزارش کی تو حضرت نے میری تجویز سے 100% اتفاق کیا، اور فرمایا، سب کو کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تربیتی کا مطلب ہے کہ نشست کے اعتبار سے عنوان سے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جائے، اور ان کو اس طرح سبق کے انداز میں اور سوال جواب کے انداز میں سمجھائی جائے بات، کیونکہ یہ چیز جب سمجھ میں آتی ہے اور اس انداز سے جب بات کی جاتی ہے تو بات اترتی ہے، دل میں بھی اترتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جلسے میں تو آپ بیٹھے ہیں، ایک مولانا صاحب بزرگ جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں، کوئی آستین چڑھا کے، کوئی پھٹا توڑ کے، کوئی جیسے اپنا انداز ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں، اور پھر اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے طلباء کی، ہمارے ساتھیوں کا جو نظر ہوتی ہے نا، یہ بالکل سچی بات ہے کہ وہ نظر جو ہے نا وہ اس پہ گفتگو پہ نہیں ہوتی، یہ سچی بات ہے، گفتگو پہ نہیں ہوتی۔ آج کل تو ٹک ٹاک کا دور ہے نا، تو وہ جو حضرت بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کے سٹائل پر ہوتی ہے کہ ان کا سٹائل کیسا ہے، تو جب بندہ سٹائلوں میں گھم جاتا ہے نا تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ بات سمجھ سادگی میں آتی ہے، اور اسی انداز میں آتی ہے کہ جب سارے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کی جب بات سنتے ہیں، لیتے ہیں، تو پھر دیکھیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب باہر سے کوئی نیا آدمی آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو تربیت کی مجلس ہوا کرتی تھی، تو نئے اس طرح مل جل کے بیٹھے ہوتے تھے، گھل مل کے بیٹھے ہوتے تھے کہ نئے آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو وہاں سٹائل کی بات نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایسی بات سمجھ آئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہ قیامت تک ان کی باتیں ہی سمجھ میں آنی ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ان کی جب بات سمجھ آ گئی تو اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ کس کو کتنی سمجھ آئی ہے، اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ نے پھر اسی لیے قرآن میں ان کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح یہ سمجھے ہیں نا نبی کی بات کو اور ایمان بنایا، اسی طرح سمجھ کے ایمان بناؤ۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی کاوش ہے۔ میرے بھائی ہیں مولانا عبدالواحد صاحب، بڑا میرا ان سے پرانا تعلق و محبت ہے، اور چھوٹا بھائی ہے مولوی عمار۔ مجھے جب انہوں نے بتایا کہ اس ترتیب سے کریں تو مجھے سچی بات ہے دلی طور پہ بڑی خوشی ہوئی، لیکن میں تاخیر سے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشی کی بڑی باتیں کر رہا ہے اور آیا اب اینڈ پہ وہی ہے کہ مجھے مولانا عبدالرشید صاحب نے، حضرت ادھر آ جاؤ نا، تسی لوگ کے بیٹھے ہو، ایتھے آ جاؤ۔ تو مولانا عبدالرشید صاحب، رات میری ان سے ترتیب طے ہو گئی تھی کہ 10 بجے ان کی طرف آ جاؤں گا تو پھر آگے چلیں گے، لیکن میرا نا وہ چونکہ اب کچھ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ میرے بلڈ پریشر کا عرض ہے، اور رات بس کچھ کل کھانا پینے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو میرا جب اٹھاؤں 10 بجے، میں اٹھ گیا تھا 10 بجے، اٹھ بھی جاتا ہوں، تو بلڈ پریشر بہت تیز تھا۔ پھر میں نے حضرت کو فون کیا، میں کہ حضرت میں تو پتہ نہیں بچنا کہ نہیں، تسی تو جاؤ نا۔ پھر لگتا ہے انہوں نے پھر آ کے اس مجلس میں انہوں نے بھی دعا کی ہوگی، عمار نے بھی دعا کی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں جب 12 بجے میں دوبارہ اٹھا ہوں تو الحمدللہ بالکل فریش تھا۔ اس کو پھر میں نے دوبارہ بھی میڈیسن بھی لے لی تھی تو بالکل فریش تھا۔ تو پھر میں نے تیاری کی، جلدی وضو کیا، مولانا کو فون کیا، مولوی عمار صاحب کو فون کیا، تو انہوں نے کہا جی ابھی سلسلہ جاری ہے، بس 1 بجے ختم کرنا ہے۔ تو میں کہا یار مولوی صاحب کے کان میں، عبدالواحد صاحب کے کان میں جو ہے نا وہ جو کان میں تھوڑی سی کہہ دو کہ بات تھوڑی لمبی کر دیں، چلو اتحیات میں شامل ہو جاؤں گا تو مجھے پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔
ایسے ہی ہے نا, علماء یہی کہتے ہیں نا. حضرت انہیں لکھ کے دیتے ہیں مینوں پہ, ہم تو لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. تو بہرحال بہت خوشی ہوئی ہے, اور میں مولانا عبدالواحد صاحب سے بھی بات کہوں گا کہ اس طرح کی جو ہے نا علمی جو مجالس ہیں یہ ضرور کرتے رہیں اور آتے رہیں. ویسے تو یہ آتے رہتے ہیں, مجھے پہلے نہیں پتہ تھا, مجھ سے تو بڑی زمانے کے بعد مطلب مجھے یہ کیا کہتے ہیں درآمد ہوئے کہ برآمد ہوئے, ایک تو یہ بھی نہیں پتہ. روایتی راستہ تو برآمد نہیں ہوتا. یہ تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی, بڑے زمانے کے بعد, بہت زمانے کے بعد. یہ ہمارے دوست تھے مولانا قاری عثمان صاحب, تو دعوت برکات 2002 کی باتیں ہیں, دیکھیں نا جی, تو کتنا وقت گزر گیا. 2002 سے جو گم ہوئے تھے اس کو کوئی میرے چھوٹا بھائی بنا تھا, پھر بھائی گم ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے, اور عزت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت دی. اور ان کی بات وہ جملے کلمات یوٹیوب سے مختلف کلپ سے میں سنتا رہتا تھا, تو دل سے دعا نکلتی تھی کہ یار چلو ساڑھے چھوٹے جو بھی کوئی قابل بندہ نکلے ہیں. حضرت این جی ہے نا, چلو دگڑ مگڑ کام چل رہے ہیں, گزرا ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو جب کوئی اپنا اچھی بات کرتا ہے تو ہم سچی بات ہے, میری تو نیت یہی ہوتی ہے, اور میری عادت بھی یہی ہے جو ہماری اپنے بڑوں کی تھی, کہ دلی خوشی ہوتی کہ یار کام کر رہا ہے بندہ نا, شور نہیں مچا رہا, رولا نہیں پا رہا, کام کر رہے ہیں. تو یہی کام کا انداز ہے میں جو سمجھتا ہوں. میں انکار نہیں کرتا ہوں جلسے جلوسوں کا, وہ ایک طاقت ہے. طاقت جب مخالف کو شو کرنی ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پہ جو ذہن سازی ہوتی ہے ہمارے ساتھیوں کی, طلباء کی اور سب کی, اور اس پر حیدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے میری بات کے 100% اتفاق کیا, اور ان کی مہر ہے اس بات کی نسبت پہ. تو بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ سارے حضرات بیٹھے, تشریف لائے, اور اب حضرات نے یہ علمی ساری حالات اور واقعات جو حقائق ہیں, دشمن جو ہے نا وہ اس پر بڑا تیز ہے. ہم جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں, وہ نہیں شرماتے, کیونکہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. ان کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. وہ جھوٹ بول بول کے اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جرمن کا ایک تھا کوئی فلاسفر یا کوئی تاریخ دان, کیا کہتے ہیں اس کو, گوئبل اس کا نام تھا. تو اس نے کہا اس زمانے میں, آج سے کوئی پتہ نہیں کب کی بات ہے, تو اس نے کہا جی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن اگر بولنا ضروری پڑ جائے تو پھر اتنی ڈھٹائی سے بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ آج کل یہ ساری بدبختی کا زمانہ اسی پہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولو, ڈٹ کے بولو. اور اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جھوٹ پروپیگنڈے کا, جس مذہب کی بنیاد ہی ساری کی ساری جھوٹ پر ہے, اور اس کا جو مقابلہ ہے اس کے لیے بڑے تگڑے طریقے سے مقابلہ کرنا ہے میں, اور سچ کو اور حقیقت کو بڑے اتنا, وہ جیسے میں نے کہا نا کہ چھپا دیا گیا ہے. جھوٹ کی گرد اتنی ڈال دی گئی ہے, اس پر مٹی اتنی ڈال دی گئی ہے کہ سچ کو بڑا نیچے سے نکال کے لانا پڑتا ہے. لیکن سچ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, جھوٹ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, یہ بات پکی ہے. اب دیکھیں نا, دنیا میں بظاہر وہ کامیاب ہیں, بظاہر اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ کا دور دورہ ہے, لیکن جو سچائی کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ اس کو بھی کامیابی ضرور دیتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے, تو ظاہر وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. لیکن جہاں سچائی کے ساتھ محنت کی جاتی ہے, للہیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ محنت کی جاتی ہے, تو پھر تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے, والذین جاہدوا فینا. تو یہ بھی فینا ہے نا, یہ بھی فینا ہے نا, یہ جو دین کی محنت کرنی ہے, دین کے لیے, دین کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں, لوگوں کو دین کی حقیقت بتانی ہے. اور پھر دین کی حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ, ان کے بارے میں جو الزامات ہیں, ان کی تردید, ان کی جو ہے نا وہ سارا ان کے بارے میں حقائق بتانے لوگوں کو, یہ بھی بڑی دین کی بہت بڑی خدمت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جنہوں نے یہ انتظامات کیے, ان کو, معاونین کو بھی, منتظمین کو بھی, اور آنے والے مہمانوں کو بھی, اور جنہوں نے یہ ساری باتیں, میں تو انشاءاللہ بعد میں سمجھ لوں گا, کچھ ایک بات میں نے سن لی ہے, تو سمجھانے والوں کو بھی, سمجھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری سمجھ عطا فرمائے, اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ بارآور فرمائے, اور اس کے اثرات پورے علاقے میں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ پھیلا دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک, وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.